یہ بات بظاہر امن مشن لگتی ہے، لیکن اگر آپ تہ میں جا کر دیکھیں تو پھر یہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے۔ اب رائٹرز کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جلد ایک بار پھر واشنگٹن جا سکتے ہیں، جہاں ان کی ملاقات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متوقع ہے۔ اب دفتر خارجہ نے تو اس بات کی تردید کی ہے کہ فی الحال آرمی چیف کا کوئی دورہ فائنل نہیں ہوا ہے، لیکن فورن آفس نے اس امکان کو مکمل طور پہ رد نہیں کیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے 2 دن پہلے کچھ سینئر صحافیوں کو ایک اہم حکومتی شخصیت نے بریفنگ بھی دی ہے، جس کی کچھ تہلکہ خیز جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جس کا ذکر میں ابھی آگے کرتی ہوں ولاگ میں، لیکن پہلے ذرا رائٹرز کی خبر کا خلاصہ، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ دباؤ کس وجہ سے آ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن پلان ہے، جس میں مسلم ممالک غزہ میں امن فورس دیں گے جو حماس کو غیر مسلح کرنے اور تعمیر نو کے لیے سیکیورٹی کے فرائض انجام دے گی۔ حالانکہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار، بلکہ کچھ ہفتے پہلے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ حماس کو ڈس آرم کرنا وہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن امریکہ پھر بھی اصرار کر رہا ہے اور یہی وہ دباؤ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو حکومت اس مشکل میں ہے کہ اگر پاکستانی فوج وہ غزہ جاتی ہے تو عوامی رد عمل آئے گا۔ عوام یہی کہیں گے کہ ہمارے وزیر اعظم تو امن لانے کا کریڈٹ لے رہے تھے، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے، اب اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہم کیسے بن گئے؟ پھر اسی طرح یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان تو خود دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، معاشی دباؤ وہ اپنی جگہ الگ سے ہے، ایسے میں ایک اور بیرونی محاذ وہ پھر کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ اچھا، پھر یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ اس وقت تینوں افواج ایک شخصیت کے ماتحت ہیں جنہیں آئینی تحفظ اور طویل توسیع حاصل ہے، جن کی طاقت وہ بے مثال ہے، لیکن کیا اتنے بڑے فیصلے پر پارلیمان، عوام یا منتخب حکومت کو اعتماد میں بھی لیا جا رہا ہے؟ اب انہی پریشانیوں میں مبتلا حکومت کی اہم شخصیت نے کچھ سینئر صحافیوں کو مدعو کیا اور غیر رسمی بریفنگ دی، جس کے بعد پھر ابصار عالم نے اسے رپورٹ کیا جو خود بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اچھا، حکومت نے اس بریفنگ میں 5 اطراف سے دباؤ کی بات کی ہے، جس میں سیاسی، سفارتی، کمرشل، میڈیا اور ملٹری دباؤ شامل ہے۔ کہا گیا ہے کہ ابھی تک پاکستان اس دباؤ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اگر حماس کو ڈی ویپنائز کرنے کی شرط لگائی گئی تو پاکستان غزہ فوج نہیں بھیجے گا، اور اگر صرف امن و امان برقرار رکھنا مقصد ہوا تو پھر فوج بھیجی جائے گی۔ ابصار عالم نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان نے کر لیا ہے، اب اس فیصلے سے امریکہ کو آگاہ کرنا ہے، صدر ٹرمپ کو بتانا ہے۔ تو اس حوالے سے سوچ و بچار جو ہے وہ اس وقت کی گئی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ فیلڈ مارشل جائیں گے۔ اب صدر ٹرمپ گزشتہ 5 ماہ سے پاکستانی قیادت کی تعریف کرتے آئے ہیں، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو اپنا فیورٹ قرار دیتے ہوئے آئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں صدر ٹرمپ انڈین فائٹر جیٹ گرانے کی بات کرتے رہے ہیں۔